إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ رب العالمین ارحم الراحمین اور احسن الخالقین اللہ سبحانہ و تعالی ان کا جو مجھ پر آپ پر اور ہر کلمہ پڑھنے والے پر جو سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا فضل وہ یہ ہے کہ ہمیں توحید عطا فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخش دیا. اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں. سمجھے تب بھی نہ سمجھے تب بھی، اس دنیا کے پیچھے مر جائیں تب بھی، اس دنیا کو چھوڑ دیں تب بھی، اس بات کا احساس، شعور اور ادراک کریں تب بھی، اور اپنی دنیا داری نفسا نفسی کے پیچھے بھول جائیں تب بھی، اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میری تمہاری زبانوں پر یہ جاری ہے لا الہ الا اللہ. اور اس کے ساتھ ہی احسان کا دوسرا حصہ کہ ہمیں یہ کہنے کی توفیق عطا فرمائی محمد، کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جن کے امتی ہونے کا پہلی قومیں، پہلے لوگ، پہلی ملتیں انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے. بڑی قومیں
بڑے مذاہب والے اور بڑی ملتیں، ان کی خواہش یہ تھی کاش کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں پیدا ہوں اور ہمیں ان کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہو، تاکہ قیامت کے دن ان کی شفاعت حاصل کریں۔ کہ آپ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے پہلی نازل ہونے والی کتابوں میں کیا تھا، موسیٰ نے بتلایا، عیسیٰ نے بشارت دی، اور پھر ان کے ماننے والے وہ اس انتظار میں تھے کب وہ پیغمبر آئیں اور ہمیں ان کو امتی ہونے کا شرف حاصل ہو۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت، اغلبیت نے اس نعمت کی قدر نہیں کی ہے۔ اس نعمت، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اسے ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اور اللہ نہ کرے کہ اسی ناسمجھی کی حالت میں ہم اس دنیا سے روانہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی ہونا، آپ کا تابعدار ہونا، آپ کا مقتدا بننا، آپ کا مطیع و فرمانبردار ہونا، یہ وہ نعمت ہے اور یہ وہ کرم ہے مولا کریم کا کہ اس جیسی نعمت اور کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ جب ان ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، ان ہی میں سے، بولیے کن میں سے؟ ان ہی میں سے، یعنی انسانوں ہی میں سے، ابن آدم، بشر، ان ہی میں سے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، کسی اور چیز سے ان کی تخلیق نہیں ہوئی، من انفسہم، ان ہی میں سے رسول بھیجا، بشر ہے، آدم کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام ان کی نسل میں سے، اسماعیل علیہ السلام ان کی ذریت میں سے، اور دعائے ابراہیم کا نتیجہ اور بشارت عیسیٰ، یتلو علیہم آیاتی، بھیجا کس لیے؟ کیا کریں آپ؟ اللہ رب العالمین کی جو آیات ہیں جو ان پر نازل کی گئی ہیں، ان کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو سنائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کا تزکیہ کرے، ان کے دل دماغ کو صاف کر دے، زنگ کو، شرک، بدعت، گناہوں کی گندگی کو ان کے دل دماغ سے مکمل دور کر دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں سکھائیں، کیا سکھائیں؟ الکتاب، یہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو سکھائیں۔ کتنے ہیں اس کے سیکھنے والے؟ 40، 50، 60، 70 برس عمر ہو گئی ہے، کتنا ہم نے اس کو سیکھا ہے؟ کتنا اس سے فائدہ حاصل کیا ہے؟ کتنا اس کو پڑھا ہے؟ کتنا اس کو سمجھا ہے ہم نے؟ اور پیغمبر علیہ السلام، آپ کی بعثت کا، آپ کی رسالت کا مقصد اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں وہ کتاب سکھلائے، والحکمہ، اور انہیں حکمت سکھلائے۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، سنت طیبہ، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریر، وہ ساری کی ساری امت ان سے لے، سیکھے اور اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ بیٹھ جائیے بھائی میرے، بیٹھ جائیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں سکھلائے قرآن بھی اور انہیں سکھلائے سنت بھی۔
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے، اس پیغمبر کے آنے سے پہلے، کتاب و حکمت کے آنے سے پہلے، قرآن و سنت کے آنے سے پہلے تم لوگ کیا تھے؟ کیا تھے تم لوگ؟ ضلال، گمراہی میں، بہت بڑی گمراہی، مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے تم لوگ۔ تو اب بھی میرے بھائی اور میری بہنوں، قابل احترام خواتین و حضرات، اب بھی آپ کے آنے کے بعد اگر ہم قرآن و سنت اس کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، استفادہ نہیں کرتے، ان دونوں کی روشنی سے اپنی زندگی کو منور نہیں کرتے، تو ابھی بھی ہم کھلی گمراہی میں ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، دعویٰ کرنے والے، آپ کی عقیدت کا دم بھرنے والے، بڑے اہتمام سے جب سے مہینہ شروع ہوا ہے چراغاں شروع کر دیا ہے، کپڑے نیلے پیلے اور سبز پہن لیے، گھروں کی دیواروں کو، چھتوں کی منڈیروں کو، راستوں کو منور کر دیا ہے، اور جگہ جگہ مختلف قسم کے نشانات لگا دیے ہیں، اور ایسا کرنے والے بڑے خوش ہیں کہ ہم نے محبت عقیدت کا سارا قرض ادا کر دیا۔ یہی بات ہے کہ نہیں؟ اب بس 12 کا انتظار ہے وہ آ جائے تاکہ جو دیگیں اترنی ہے وہ دیگیں اتار لی جائے، جو کھانا پینا ہے وہ بندوبست ہو جائے، اور جو کچھ اس دن کے لیے ہم نے کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد سارا سال کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ پہلے بھی کتنی بار عرض کیا، آؤ دوبارہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ آپ کا وجود مبارک، آپ کی تشریف آوری، آپ کی رسالت، آپ کا امتی ہونا، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اس سے انکار کسی مسلمان کو کرنے کی جرت، جو انکار کرتا ہے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آپ کی آمد اس کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ یہ چراغاں کرنا، یہ روشنیاں کرنا، یہ دھمالے ڈالنا، یہ رنگ بدلنا، اور یہ مختلف قسم کی چیزیں لگا کر سمجھنا، ہم نے حق محبت ادا کر دیا ہے۔ یقین مانو، نہ پیغمبر نے اس کا حکم دیا، نہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے یہ کام کیا، اور گواہی دو، ابو بکر اپنی محبت میں سچے تھے کہ نہیں تھے؟ پیچھے والے بھی بولے سچے تھے کہ نہیں تھے؟ عمر ابن الخطاب، ان کی پیغمبر سے محبت سچی تھی کہ نہ تھی؟ عثمان غنی 40 روز تک، 40 دن اور 40 راتیں پیغمبر کے اسلامات کا ظالموں نے پینا اور کھانا بند کر دیا، اور یہ اس انتظار میں ہیں کہ اب میں دنیا سے روانہ ہوں گا تو میری پیغمبر سے ملاقات ہو جائے گی۔ ان کی محبت سچی تھی یا معاذ اللہ اس میں کوئی کھوٹ تھا؟ علی مرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے تعلق میں صادق تھے یا نہ تھے؟ ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ کبھی مدینہ کو بقعہ نور نہیں بنایا گیا، کہیں دیے نہیں جلائے گئے، کہیں دیگیں نہیں اتاری گئیں، کہیں دھمالے نہیں ڈالی گئیں، اور کہاں محبت کے نام پر رقص اور قوالی کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ جاؤ ساری دنیا کے علماء اور جتنی کتابیں انہیں کہو کھولو، دکھاؤ، بتلاؤ ہمیں کہیں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے تو ہم بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو شریعت نازل ہوئی وہ آپ نے ساری کی ساری پہنچائی کہ نہ پہنچائی؟ گواہی دیتے ہو آپ نے پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے؟ آپ نے معاذ اللہ پہنچانے میں کوئی نقص اور خرابی ہے؟ کلا واللہ،
آپ کو رب نے جس بات کا حکم دیا آپ نے اسے بہترین انداز میں پورا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام مسلم حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ اور یہ خطبہ آپ کی حیات طیبہ کا نچوڑ ہے۔ عرب و عجم سے صحابہ کرام اکٹھے، اور یہ آپ کا حج آخری حج ہے، اس کے تھوڑا عرصہ بعد آپ عرب کی ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے جیسا کہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع، 1,00,000 سے زیادہ گروہ صحابیاں، آپ نے ان سے پوچھا اے مجھے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، کل قیامت کے دن تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، تم سب سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، رب پوچھے گا تو مجھے بتاؤ تم میرے متعلق رب کو کیا جواب دو۔ فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت۔ 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ ان سب نے بیک آواز، ایک آواز کے ساتھ جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیں گے کہ آمنہ کے لال نے جو کچھ ان کے پاس تھا اسے پہنچا دیا۔ آمنہ کے لال پر عرش والے نے جو ذمہ داری ڈالی تھی محمد ابن عبداللہ نے اسے پورا کر دیا۔ آمنہ کے لال جو نصیحت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے آپ نے اس نصیحت گوئی کا حق ادا کر دیا۔ یہ وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں جن کی گواہی کو عرش والا قبول کرتا ہے، یہ وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں جن کے دلوں کی ستھرائی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا، یہ وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں جن کی زبانیں اور دل ایک ہے اور اللہ ان کی اس صفائی پر گواہ ہے قرآن کریم میں۔ پیغمبر آپ نے جو کچھ آسمان سے آیا سارا پہنچا، جو ذمہ داری تھی اسے پورا کیا، جو نصیحت رب نے آپ کو ہمارے لیے دی آپ نے اس نصیحت کے کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد۔ شریعت، قرآن و سنت ہم لوگوں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اسے معمولی سمجھ رکھا ہے، جہاں جی آیا کر لیا، نہ جی چاہا پیچھے کر دیا، کیا بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ دنیا ہماری اچھی میٹھی شاندار گزر جائے، دنیا ہم روب اور دبدبے کے ساتھ گزاریں، باقی یہ نماز، یہ روزہ، یہ شریعت ٹھیک ہے، دل میں محبت ہے، جو سمجھیں گے کر لیں گے، نہ سمجھیں گے اللہ غفور و رحیم۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو آپ نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا، آسمان کی طرف رخ کیا اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے میرے مولا تو گواہ رہنا، اے میرے مولا تو گواہ رہنا، اے میرے مولا تو گواہ رہنا، جس کام کے لیے میں آیا تھا ان لوگوں کی گواہی کے مطابق آپ کے سامنے میں اس کام کو مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ اسی پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت، اب بتاؤ اس میں کوئی نقص اور خرابی ہوگا؟ جواب تو دیجئے، کسی چیز کی کمی ہوگی؟
کوئی چیز ناقص ہوگی، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اس پیغمبر نے عید میلاد کا کہیں بتلایا سمجھایا نہیں ہے، کہیں نہیں کہا۔ عید الفطر اس کا بتلایا ہے کہ نہیں بتلایا ہے؟ عید الاضحیٰ اس کے متعلق خبر دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ ان دونوں کے آداب، احکام، ان دونوں کے مسائل بتلائے ہیں کہ نہیں بتلائے؟ قرآن و سنت بھرے پڑے ہیں۔ اور اگر عید میلاد کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کے رسول ضرور بتلا کر جاتے، اور اگر عید میلاد کی حیثیت ہوتی تو پیغمبر کے صحابہ اس کا اہتمام وہ لوگ کرتے کہ نہ کرتے؟ آج جو اس کا اہتمام نہ کرے، کہتے ہیں اس کا دل ہی خالی ہے، یہ معاذ اللہ گستاخ ہے، اس کو ادب ہی نہیں ہے۔ زبانوں کو لمبی کرنے والوں، ابو بکر کے متعلق کیا کہو گے؟ عمر کے متعلق کیا کہو گے؟ عثمان کے متعلق کیا کہو گے؟ علی مرتضی ان کے متعلق کیا کہو گے؟ امام ابن ماجہ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون بعدي اختلافا شديدا۔ فرمایا میرے صحابہ، میرے جانے کے بعد اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو، اور میرے جانے کے بعد اطاعت و فرمانبرداری کرو، اگرچہ تم پر ایک کالے حبشی کو حاکم مقرر کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم آپس میں شدید اختلاف دیکھو گے، تم آپس میں شدید لڑائی جھگڑا دیکھو گے، اور تم نے اس میں کیا کرنا، طریقہ بھی بتلایا نکلنے کا۔ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جب جھگڑا ہو، لڑائی ہو، اختلاف ہو تو کیا کرنا؟ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، نکلنے کا راستہ صرف یہی ہے۔ میری حدیث کو، میرے اقوال کو، میرے افعال کو، میری باتوں کو، میرے عمل کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور اسی طرح میرے بعد جو خلفاء راشدین آئیں گے، اور وہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے طریقے کو، ان کی سنت کو پکڑنا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، کیسے پکڑنا؟ اپنے دانتوں کے ساتھ میری اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اور دانت سے جو چیز پکڑی جاتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آدمی کے دانت نکل جاتے ہیں، آدمی چیز نہیں چھوڑتا۔ فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا۔ اور معنی کیا؟ جب تک ایسا کرو گے پھر انشاءاللہ گمراہ نہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ فرمایا دین میں اپنی طرف سے نئی نئی باتیں داخل مت کرنا۔ ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا، ہمارے صوفی صاحب وہ بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے امام جیسا دنیا میں سارا، اے اللہ کے رسول جیسا امام ساری دنیا میں اور اللہ کے رسول جیسا مخلوق ساری میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو جو کام انہوں نے نہیں کیا ساری دنیا کرتی رہے، دنیا کی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو مدینے والے کی پرواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا ایک راستے پہ جائے، مدینے والا ایک راستے پہ جائے، کس راستے پہ جاؤ گے؟ ساری دنیا ایک طرف سفر کرے، مدینے والے کا ارشاد اور ہو، مسلمان وہ ہے جو دنیا کو ٹھکرا دے اور پیغمبر سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر کہیں اور دیکھنا گوارا نہ کرے۔ فرمایا میرے بعد دین میں نئی نئی باتیں مت نکالنا۔ کیوں کہ جو دین میں باتیں نکالو گے نہیں، کسی کے کہنے سے نکالو، بڑا ہو چھوٹا ہو، فرمایا وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ اب آؤ
تھوڑے سے وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، جو تعلق تھا، جو عقیدت تھی، اور جس طرح وہ چاہتے تھے کہ ہر دم پیغمبر کے ساتھ رہے، میں اور تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ چیز سمجھ کے جاؤ۔ آج جو اپنے آپ کو محب رسول کہنے کا دعویٰ کرتے وہ سمجھتے ہیں مجھ جیسی محبت شاید کسی نے کی نہیں۔ صحابہ کرام، ان کی محبت، ان جیسا محبت کرنے والا ان کے بعد آسمان نے زمین نے دیکھا نہیں۔ اس کے باوجود ان میں سے کسی نے عید میلاد کا اہتمام نہیں کیا۔ ہاں، اہتمام یہ کیا کہ زندگی کا ہر کام پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، زندگی کا ہر لحظہ پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، زندگی کا ہر امر، زندگی کا ایک ایک منٹ وہ اسی طرح ہو جس طرح مدینے والے نے کرنے کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حیثمی اپنی کتاب مجمع الزوائد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت لائے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک لاحب الی من نفسی وانک لاحب الی من ولدی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جتنا پیار مجھے آپ کے ساتھ ہے اتنی محبت مجھے اپنے نفس کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ جتنا تعلق میرا آپ کے ساتھ ہے اتنا تعلق میرا اپنی جان سے بھی نہیں ہے۔ اور رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اے آمینہ کے لال، آپ کی محبت میرے دل میں میری اولاد، میرے گھر والوں سے ساری دنیا سے زیادہ ہے۔ اور یہ کہنے والا سچا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، سچا ہے کہ نہیں ہے؟ کھوٹ ہے اس میں معاذ اللہ کو؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاں بھی ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، رشتہ دار میں ہوں، لوگوں میں ہوں، اکیلا ہوں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، جب بھی مجھے آپ کی یاد آتی ہے، جب بھی آپ کا نام نامی میری زبان پر آتا ہے، جب بھی آپ کے پیکر مبارک کا تصور میرے دل دماغ میں آتا ہے، پھر میں بے قرار ہو جاتا ہوں۔ پھر میں ایسی بے قراری ہم تو دنیا دار کھوٹے لوگ، بے قرار ہوتا ہوں، اور پھر مجھے چین اس وقت آتا ہے جب ساری دنیا کو چھوڑ کر مسجد نبی میں آتا ہوں، آپ کا نظارہ کرتا ہوں، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں، میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، واہ، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب آگے کیا بات ہے؟ کہا، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ۔ اس ایک جملہ پر ساری دنیا کا سارا کچھ قربان ہے، اس ایک جملہ پر۔ کہا، اے اللہ کے رسول، پھر مجھے خیال آتا ہے آپ بھی اس دنیا سے جانے والے اور میں بھی اس دنیا سے۔ صحابی کہہ رہا ہے، آپ بھی فوت ہونے والے اور میں بھی۔ ابھی تک بڑے لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ پیغمبر فوت ہوئے ہیں یا زندہ ہیں، ابھی تک لوگ یہی جھگڑ رہے ہیں۔ صحابہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ ادب کرنے والے تھے کہ نہ تھے؟ وہ بے ادبی کا تصور کر سکتے تھے؟ صحابی کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی فوت ہو جانے والے اور میں بھی، بولو، میں بھی فوت ہو جانے والا۔ اور پھر مجھے آتا ہے کہ موت کے بعد جب اٹھائے جائیں آپ یقیناً جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جو آپ کا مقام ہے وہ سب سے بلند و بالا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول، اگر میں چلا گیا، اگر جنت میں چلا گیا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ جنت میں آپ کی زیارت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ کیسی بات ہے!
ایسی بات وہی سوچ سکتا کہہ سکتا ہے جس کی محبت سچی ہو اور 100% کھری ہو۔ اگر چلا بھی گیا، اے میرے آقا آپ کا مقام و مرتبہ کہاں، اور میں آپ کا ساتھی، آپ کا محب، میرا مقام و مرتبہ کہاں ہوگا؟ جنت میں تو چلا جاؤں گا، لیکن آپ کی زیارت سے محروم رہوں، جنت میں کیا کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنا، خاموش ہو گئے کہ اب جواب عرش والا رب خود دے گا۔ جواب اب کہاں سے آئے گا؟ بولو کہاں سے آئے گا؟ احکم الحاکمین جواب بھیجے گا، اور جواب جبریل امین لے کر آئے گا۔ ایسا سوال ہے، وہ بیٹھا ہے، سوال اس کے جواب کا انتظار ہے۔ جبریل امین آئے، آیت کی تلاوت کی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ اس کو جس نے اتنا عجیب و غریب سوال پوچھا ہے۔ آیا، فرمایا اے محبت کرنے والے، اب جواب محمد نہیں، جواب محمد کا رب دے رہا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سورۃ النساء کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت کتنی بار پڑھی ہے؟ آج تک اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ کبھی غور کیا ہے یہ نازل کیوں ہوئی تھی؟ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ ہمارے حبیب سوال کرنے والے نے سوال کیا، اس کا جواب ہم دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ بولو کیا کیا؟ زور سے بولو کیا کیا؟ آج جو بڑے سیانے ہیں وہ کہتے ہیں محبت بڑی ہے، بس کام ختم ہے، آگے نہ بات کرو ہم سے۔ اطاعت اس دنیا میں بڑی مشکل ہے، زندگی نہیں گزر سکتی۔ اور رب کیا مانگتا ہے؟ محبت تو واجب ہے ہی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اطاعت۔ جس نے اطاعت کی رب کی اور اس رسول کی جس سے تم سوال پوچھتے ہو، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یقیناً یہ لوگ قیامت کے دن ان کے ساتھ، ان نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ان انبیاء کے ساتھ ہوں گے جن انبیاء پر رب نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ تو قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ محمد کریم کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ نوح کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ ابراہیم خلیل کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ عیسیٰ روح اللہ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ بولو اللہ کے بندو، شرط عرش والے نے لگائی ہے کہ دنیا کی عدالت، کچہری، تھانے یا سپر پاور نے نہیں، اس نے لگائی ہے کہ جو اپنی شرطوں کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ کیا لگائی ہے؟ اطاعت کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فرمایا قیامت کے دن وہ ہوگا انبیاء کے ساتھ، اور اس کے بعد کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ اسے صدیق اکبر کی صحبت بھی مل جائے گی، اسے صدیق اکبر کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی، اسے صدیق اکبر کا چہرہ دیکھنا وہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ والشہداء، اور قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے عمر فاروق کا نظارہ بھی کر لے گا۔ قیامت کے دن عثمان غنی کی صحبت مل جائے گی۔ قیامت کے دن علی مرتضیٰ، ان کی مجالست کا شرف اور سعادت حاصل ہو جائے گی۔ قیامت کے دن عشرہ مبشرہ کے ساتھ بیٹھنے کی اس کو فرصت اور موقع مل جائے گا۔ والصالحین، اور جتنے نیکوکار گزرے ہیں ان کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، گفتگو کرے گا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور فرمایا مجھے بتاؤ اس سے بہترین مجلس اور کوئی ہے؟ بولو، شادیوں پہ جانے والوں، دوڑ لگانے والوں، ولیمہ کے لیے نمازوں کا بیڑا غرق کرنے والوں، اس سے بہتر مجلس کوئی اور ہے؟ شادی ہو تو کہتے 3 نمازیں بھی چھوڑ دو، نماز تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، ایسا کھانا کہاں سے ملے گا؟
اور بہانے علیحدہ بناتے، نہ گئے جی ناراض ہو جائیں گے، نہ گئے جی کہیں گے جس کا خون سفید ہو گیا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا اس سے بہترین مجلس اور کہاں تلاش کرتے ہو؟ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اور یہ فضل ہے کس کا؟ بولو کس کا فضل ہے؟ اور اللہ ہمیں بھی ان فضل والے لوگوں میں شامل فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا، انت الشافي لا شفاء الا شفاء، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين۔ مولا کریم، ارض پاک اور اس پر بسنے والے اپنے گناہوں کی وجہ سے بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بد امنی کا شکار ہیں، معیشت ڈوب رہی ہے اور اقرار کرتے ہیں گناہ ہمارے ہیں۔ مولا کریم ہم پر اپنی رحمتوں کی برکھا نازل فرما، پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما، اس ارض پاک کو اور یہاں رہنے والوں کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنا دے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔